الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز قصر، جب کوئی مسافر سفر کے لیے اپنا شہر چھوڑ دے اور یہ سفر کم از کم 57 دن سے زائد ہو، اس پر واجب ہے کہ 4 رکعت والی فرض نمازوں میں قصر کرے، یعنی وہ نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء میں 2 رکعت فرض نماز ادا کرے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو سخت گناہ ہوگا۔ باقی نمازوں میں قصر کی اجازت نہیں، وتر اور سنتیں پوری ادا کرنی ہوں گی۔ جس بستی یا شہر میں مقیم ہو، اگر قیام 15 روز یا اس سے زائد ہے تو قصر کا حکم نہیں، مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر امام بھی مسافر ہے تو پھر قصر کا حکم ہوگا۔ اگر قصداً یا سہواً 4 رکعت فرض پڑھ لیے اور سلام پھیر دیا تو دوبارہ نماز قصر لوٹانا ہوگی۔ اگر سلام نہیں پھیرا اور یاد آ گیا تو سجدہ سہو ادا کرے۔ اس طرح 2 زائد رکعتیں نفل میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سفر کی حالت میں جیسے ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں قصر نماز فرض پڑھ لے اور سنتے چھوڑ دے تو کوئی مضائقہ نہیں، اللہ جل شانہ درگزر کرنے والا ہے۔ ظہر اور عصر کی قصر نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کی قصر ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عیدین، یہ 2 نمازیں نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز بطور شکرانہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ نمازیں واجب ہیں۔ ہر نماز 2 رکعت بمائے 6 تکبیرات کے ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ یہ نماز کھلے میدانوں اور عیدگاہوں میں پڑھی جاتی ہے۔ مسجدوں میں پڑھنا خلاف سنت ہے۔ جس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی وہاں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان نمازوں کا وقت طلوع آفتاب سے 15 منٹ بعد سے شروع ہو کر نصف النہار سے قبل تک رہتا ہے۔ عید الفطر کی نماز میں تاخیر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی مستحب ہے۔ نماز کے بعد خطبہ سننا سنت ہے۔ اس نماز کی قضا نہیں، یہ نماز صرف مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس نماز سے قبل نفل نہیں پڑھے جاتے۔ نماز عیدین کا طریقہ: نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ بمائے 6 تکبیرات کے۔ اس امام کی ابتدا میں منہ کعبے کی طرف اللہ اکبر ثنا کے بعد امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے۔ اس طرح 3 تکبیریں ہوں گی۔ چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ دے۔ اب امام صاحب قرأت کریں گے اور مقتدی خاموش کھڑا رہے گا۔ قیام کے بعد رکوع اور سجود سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ امام صاحب دوسری رکعت کی قرأت کریں گے۔ قرأت ختم ہونے پر امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح 3 تکبیریں ہوں گی۔ چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع اور سجود کودا حسب معمول ہوگا۔ سلام پھیرنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ مسنون سنیں۔ خطبہ سننا سنت ہے۔ خطبے کے بعد
دعا وغیرہ ہوگی. آمین ثم آمین. ابھی جو بھی نماز قصر اور نماز نیند کا طریقہ پڑا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب دنیا فانی سے رخصت ہو ہمارے دماغ پہ بحق لا الہ الا اللہ.